السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع على أهل بيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے اس رب کریم کا شکر احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو یہ موقع ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا۔ آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی اس موقع کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی تھی، اگر اس کی ابتدائی الفاظ کے اندر غور کیا جائے تو ایک بہت ہی عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ الفاظ جو آیت کے شروع میں ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا۔ در حقیقت ایک انسان کو دور سے بلانے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں، یا اس طرح کہہ لیجئے دوسرے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا کرتا ہے کہ بلانے والا اپنے سامنے والے بندے کو اس کا نام لے کر بلائے اور آواز دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بلانے والا اپنے سامنے والے بندے کو اس رشتے کا حوالہ دے کر بلائے جو بلانے والے کا سامنے والے سے ہے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے ایک تو اس کا نام لے کر بلا سکتا ہے، اور دوسرا باپ اپنے بیٹے کو اس رشتے کا حوالہ دے کر بھی بلاتا ہے جس کو اصطلاح میں بیٹا کا لفظ کہتے ہیں۔ یقیناً جب باپ اپنے بیٹے کو بیٹے کے لفظ سے پکار کر بلاتا ہے تو دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لفظ بیٹے کے اندر جو محبت، جو شفقت، جو ہمدردی ہے، وہ بیٹے کا نام لینے میں نہیں ہے۔ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی پر کہ اس نے ہم جیسے گندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس رشتے کا حوالہ دیا جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ رشتہ ہے رشتہ ایمان۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے بندوں، یعنی اے مومنوں۔ یہ کتنا محبت بھرا جملہ ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یا ایھا الذین یا ایھا الناس بھی وہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے یا ایھا الناس استعمال نہ فرما کر یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ استعمال فرمایا۔ اس کے بعد عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت صاحب بالکل دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ میں اور آپ اپنی اور اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی دینی تربیت کریں، ان کے اندر ایمانی شعور کو پیدا کریں۔
لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہم دینی تربیت کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کی کتاب پر، اور جو فرشتہ لے کر آیا ہے اس فرشتے پر، اور جس ذات اقدس پر نازل ہوئی ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر، کہ اس نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ کمی میرے اور آپ کی ہے کہ میں اور آپ قرآن مجید کے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ کمی میری اور آپ کی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح نہ جانا جس طرح اس کے جاننے کا حق تھا۔ قرآن کریم نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کو اس کے حق کے مطابق نہ پہچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے ایک حصہ نقل کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، اس سے کئی برس سال پہلے ایک اللہ کے بندے نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور ایک نہیں متعدد نصیحت کی تھی۔ اس میں ایمان کے تعلق سے بھی تھی، اعمال کے تعلق سے بھی تھی، اور زندگی کس طرح گزاری جاتی اس تعلق سے بھی تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ قیامت تک کے لیے ان نصیحتوں کو اپنی کتاب کا جز بنا دیا۔ اور حالانکہ اس بندے پر یہ اتفاق مفسرین کا کہ وہ بندہ اپنے وقت کا نبی نہیں تھا بلکہ اپنے وقت کا ولی تھا۔ وقت میرے پاس کم ہے، اپنی بات کو مختصر وقت میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس اللہ کے بندے نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنے بیٹے سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں، کھلانے والے پلانے والے وہی، کائنات کے نظام چلانے والے وہی، رزق کے عطا کرنے والے وہی۔ جب اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کے مالک ہیں تو پھر عبادت کسی اور کی کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ اسی کو اس اللہ کے بندے نے ان الفاظ میں کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بری چیز ہے، گھناؤنی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ کا بندہ اپنے بیٹے کو عمل کے تعلق سے نصیحت کرتا ہے۔ جس طرح آپ نصیحت سنتے جائیں گے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پہلی نصیحت ایمان کے متعلق کی، اب دوسری نصیحت وہ نماز کے متعلق کرتا ہے، یعنی اعمال کے متعلق، یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا۔ یاد رکھنا جہاں بھی اقامت صلاۃ کا لفظ آتا ہے، اگر قرآن کریم نماز پڑھنے کا حکم دیتا تو جو طلبہ یہاں موجود ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، اگر قرآن کریم صلو کا لفظ استعمال کر دیتا تب بھی نماز ہم پر واجب ہوتی، اور وہی نماز کا درجہ ہوتا جو اس وقت ہمارے اوپر موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لفظ صلو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ وہ کہتا ہے اقام الصلاۃ یا اقام الصلاۃ، کہ نماز کے قائم کرنے والے بنو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے تنہا نماز پڑھنا نہیں، بلکہ نماز کو اس طریقے سے پڑھنا جس طرح نماز پڑھنی چاہیے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور نماز کو اس کے پورے آداب اور مستحبات کے ساتھ پڑھنا۔ وہ اللہ کا بندہ سمجھتا تھا کہ جو اللہ کا بندہ اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 5 مرتبہ جھکائے گا، سجدے کے اندر 5 مرتبہ اپنی پیشانی کو رگڑے گا، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بیٹے بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ ان تینوں جملوں کے اندر یہ بات واضح طور سے معلوم ہوتی ہے کہ اقام الصلاۃ کے اندر اس نے یہ بات کہی تھی کہ بیٹے اپنی اصلاح کرتے رہنا، اور اس کے بعد اگلے 2 جملے اس بات پر صاف دلالت کر رہے ہیں کہ تنہا اپنی اصلاح سے کام نہیں چلے گا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسروں کی بھی اصلاح کی ذمہ داری تمہیں ہی لینی ہے، یعنی دوسروں کی بھی اصلاح کرنا۔ یقیناً جب انسان خود اپنی اصلاح کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرے بندوں کی اصلاح کرتا ہے تو اس زمانے میں دنیا کا نظام یہ ہے کہ اس کے سامنے اڑچنیں پیش آتی ہیں، اس کے سامنے رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اسے طرح طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں، کبھی شیطان کی طرف سے، کبھی انسانوں کی طرف سے، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی غیروں کی طرف سے۔ تو اس نے اس بات کو سوچ کر
اس اللہ کے بندے نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت اس کے بعد فوراً کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ بیٹے جو بھی تکلیف آئیں ان پر جمے رہنا۔ ابھی تک اس اللہ کے بندے نے ایمان کے تعلق سے بات کہی، وہ دھیرے دھیرے اس کے بعد نماز پر لے کر آیا، اس نے اعمال کی بات ظاہر کی، اور اس کے بعد اس نے یہ بتایا تنہا اپنی اصلاح نہیں کرنی بلکہ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، معاشرت کس طرح ہونی چاہیے، ایک بندہ زندگی کس طرح گزار سکتا ہے۔ پھر وہ اس کے متعلق نصیحت کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ بیٹے کبھی زمین پر اکڑ کر مت چلنا، کبھی زمین پر اکڑ کر مت چلنا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہ سکو گے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ نہ سکو گے، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچے رکھنا، کبھی لوگوں سے اونچی آواز میں مت بولنا، اونچی آواز سے بولنا معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ اس اللہ کے بندے نے نصیحتیں کی تھیں۔ یہ موضوع اس طرح میں نے آپ کے سامنے جان کر لے کر آیا ہوں۔ ہمارے اس زمانے کے حالات سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ قسم باخدا ہمارے بچوں کے ایمان کو چھیننے کی پلاننگ کے ساتھ کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں اور آپ ہمارے درمیان اس طرح کتنے واقعات پیش آ گئے۔ علماء مستقل اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، طرح طرح کی باتیں پیش آ رہی ہیں، مساجدیں ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہیں۔ اس موقع پر ہمارے دل میں تکلیف کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن کوئی ہم اپنے اندر عملی تبدیلی نہیں لانا چاہتے، اور 2 دن اس کا احساس رہتا ہے، اس کے بعد وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عادت کوئی اچھی نہیں۔ وہ مستقل پلاننگ کر رہے ہیں اور ان کے آگے کے منصوبے اور خطرناک ہیں۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے، اور خاص کر مولانا سجاد صاحب سے سنی ہے۔ اس اللہ کے بندے سے اس زمانے میں اللہ نے ایک عجیب و غریب کام لیا ہے، ایسا لگتا ہے دنیا ان کے سامنے کھول کر رکھ دی، اور وہ وقت کے مطابق محنت کر رہے ہیں۔ یہ انہی کی تقریر کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں اور آپ کیوں سوچنے کو تیار نہیں؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ان کی کوشش نئی نہیں ہے، پرانی تاریخ میں یہ کوششیں ہوتی آ رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ باطل کا کام ہی یہی ہے۔ جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، اس زمانے میں یہود اور نصارہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ قرآن کریم نے اس کو اس طرح بیان کیا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کچھ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم کو مرتد بنا دیں، اور قرآن کریم نے یہاں چاہنے کے لیے لفظ ودن کا استعمال کیا ہے، اور ودن کہتے ہیں دل کی اندر کی خواہش کو، یعنی قرآن کریم نے ان کی خواہش کی اخلاص کو بتایا ہے کہ وہ تمہاری مرتد ہونے میں اپنی کوششوں میں کتنے مخلص ہیں، انہیں تم سے کچھ اور نہیں چاہیے، وہ تمہیں مرتد بنانا چاہتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور یہ ہمیں مرتد بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں۔ کہ ہم ان سے لڑتے ہیں؟ نہیں۔ ہم ان کے خلاف فساد کرتے ہیں؟ نہیں۔ وہ ہمارے خلاف فساد کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم ظلم کرتے ہیں؟ نہیں۔ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، تنہا حسد کی بنیاد پر، تنہا حسد کی بنیاد پر۔ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ابھی درگزر سے کام لو، ابھی ان کو معاف کرتے رہو، ابھی ان سے الجھو نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس اسکیم کو، اس پلاننگ کو بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کی جانب ایک چیز پیش کی ہے، اور وہ اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں بھی عملی کوشش کرنی چاہیے۔ تم تنہا دعا پر اکتفا نہ کرنا، تم تنہا اپنے غم پر اکتفا نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرتے رہنا، یعنی وہ اعمال کرتے رہنا جن کا تعلق بدن سے ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ان اعمال کو بھی انجام دیتے رہنا جن کا تعلق مال سے ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی اسکیموں کو جانتے ہیں، ان کی پلاننگوں کو جانتے ہیں، میں اور آپ جو کر رہے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ میں آپ سے آج ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں،
پہلی مرتبہ آپ کے سامنے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو ان اسکولوں سے نکال لیجئے جہاں غیر مسلموں کے اسکول ہیں، ان ٹیوشنوں سے ہٹا لیجئے جہاں غیر مسلم کوئی انہیں پڑھاتا ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اس امت پر رحم کھائیے، امت کی ماں پر رحم کھائیے، امت کی لڑکیوں پر رحم کھائیے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کتنے کیسز ایسے ہیں یہ مرتد بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ساتھ رکھتے نہیں ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں، اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں، اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں سے ہٹا لیں جہاں غیر مسلم تعلیمات ہیں، یہ غیر مسلم اس اسکول کے ذمہ دار ہیں۔ میرا ساتھی مراد آباد کا، وہ تعلیم یہی حاصل کرتا تھا، لیکن وہ دوسری لائن اس نے اختیار کر لی۔ اس کا میرے پاس فون آیا، وہ ایک جگہ ٹیوشن پڑھتا تھا، اس غیر مسلم استاد نے، ان کے ٹیچر نے 2 لڑکیوں کو مرتد کیا۔ اس اللہ کے بندے نے وہی عہد کر لیا کہ میں اپنی پڑھائی یہی بند کروں گا اور آج سے اپنے بچوں اور اپنی بہنوں کی ایمان کی حفاظت کروں گا۔ میری عمر کا لڑکا ہے، اس کی محنت کے نتیجے میں آج 24 لڑکیاں غیر مسلموں کے گھر سے واپس آ چکی ہیں۔ اللہ کے لیے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ہٹا لیجئے، ان کے دینی شعور کو بیدار کیجئے، انہیں کلمہ سکھائیے، انہیں نماز سکھائیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ انہیں کچھ نہ بنائیے، آپ انہیں اسکولوں میں پڑھائیے، لیکن مسلم یونیورسٹیز کا انتخاب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بات آپ سے کہی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، 2 عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ حضرات، مولانا نے جو حالات حاضرہ پر روشنی ڈالی ہے، خاص طور سے ہماری بچیوں سے متعلق بہت خطرناک حالات ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب کے حوالے سے مولانا بھی بیان فرما رہے تھے، اور ایک بات اور مولانا نے فرمائی تھی، اب سے 2 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 8 لاکھ بچیاں مسلمان، 8 لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی ہیں اور وہ غیروں کے گھروں کے اندر رہ رہی ہیں۔ اور یہ 8 لاکھ کی تعداد تو وہ ہے جو معلوم ہو گئی ہے، نہ جانے کتنی تعداد وہ ہوگی جو ہمیں معلوم نہیں ہے اور منظر عام پر نہیں آ سکی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تربیت کریں، اگر ہمیں ان کے ایمان کو محفوظ کرنا ہے۔ ورنہ 8 لاکھ چلی گئیں، 16 لاکھ بھی جا سکتی ہیں، 20 لاکھ بھی جا سکتی ہیں۔ شرط ہے اگر اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ان کو دینی تعلیم دلانی پڑے گی، تبھی ہمارے بچیوں اور بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، وہاں پر سب کچھ لٹ گیا اور نہ گھر ہے، کسی کا پورا خاندان لٹ چکا ہے، کچھ باقی نہیں رہا۔ لیکن آج بھی لوگ بتلاتے ہیں، جو جاتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تو بڑے سکون کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت مولانا غلام بستانوی صاحب نے ایک بات بتلائی تھی کہ میرے ایک دوست کا وہاں سے فون آیا کہ انہوں نے 25-30 سال پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمارا دشمن ہمیں، ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے، ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے 30-35 سال پہلے یہ طے کیا کہ ہم اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں گے، ان کو حافظ بنائیں گے، اور حافظ ایسا نہیں ہمارے اور آپ کے جیسا، بلکہ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ، عربی ان کی زبان ہے، ان کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ لہذا اس 25-30 سال کے اندر ان کے بوڑھے بھی، عورت بھی، مرد بھی، بچے بھی، سب تقریباً 50% حافظ قرآن ہیں، جس کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے ان کا ایمان ایسا مضبوط ہے، باپ چلا گیا کوئی فکر کی بات نہیں،
ماں چلی گئی، بھائی چلا گیا، پورا خاندان تباہ ہو گیا، گھر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات پر ایسا ایمان ہے کہ آج بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کے لیے ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمیں اس کی فکر نہیں، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کا، اور ان مدارس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس ہمارے لیے اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ لہذا جو باتیں کہی گئیں، اللہ تبارک و تعالی مولانا کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔